پہلا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی واجب کس پر ہے. قربانی واجب کس پر ہے؟ لمسم عوام کی سہولت کے لیے ایک نصاب بیان کرتا ہوں جو علماء بتاتے ہیں. 52.5 تولہ چاندی تقریباً 45 سے 50 ہزار، یا اپنی مالیت کا کسی کے پاس سونا ہو یا چاندی ہو یا تجارتی مال ہو. تجارتی مال کہتے ہیں وہ سامان جو بیچنے کے لیے آپ نے خریدا ہے، یا کیش رقم ہو، یا یہ کہ ضرورت سے زائد سامان. ضرورت سے زائد سامان کہتے ہیں وہ سامان جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتا ہو. تو ایسی کوئی چیز اگر آپ کے پاس اتنی مالیت کی پڑی ہوئی ہے، یا ایک نہیں 2-4 چیزیں مل کے اتنی مالیت کو پہنچ جاتی ہیں، یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ آپ کے جو استعمال میں آنے والی چیزوں کے علاوہ آپ کے پاس اتنی مالیت کی مال موجود ہے، اور ضروری خرچے اس میں سے نکال دیں، قرضے نکال دیں، وہ سب نکال کے بھی اتنے پیسے آپ کے پاس بچتے ہیں 50 55 60 ہزار تک، قربانی واجب ہے. بڑا مسئلہ یہاں پر ایک یہ اٹھایا جاتا ہے کہ کیا گھر کا سربراہ اگر قربانی کر لے تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی، یا جو بھی صاحب نصاب ہے جس میں بھی استطاعت ہے اس پر الگ سے قربانی واجب ہے؟ اس میں فقہا کا اختلاف ہے. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ایک آدمی اگر گھر کی طرف سے قربانی کر لے تو سارے اہل خانہ کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے، اور اس کے بارے میں بعض تابعین سے آثار منقول ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایات ہیں. لیکن ہماری رائے یہ ہے، اور بر صغیر کے علماء کی رائے یہ ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی رائے یہی ہے کہ ہر شخص پر الگ سے قربانی واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے. اور اس کی 2 دلیلیں بہت مضبوط ہیں. سب سے مضبوط دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کی طاقت تھی اور اس نے قربانی نہیں کی تو وہ ہماری عید نہیں کی تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے پاس بھی اس طاقت ہے، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ گھر کا سربراہ سب کی طرف سے کرے گا. تو یہ جو ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ صاف الفاظ ہیں حدیث کے کہ جس کے پاس بھی استطاعت ہے تو وہ اس پر قربانی اس کو کرنی پڑے گی. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ عبادات میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کی عبادت دوسرے کی طرف سے کافی ہو جائے. تو اس پر قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب اسلام میں کوئی بھی ایک عبادت دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قربانی جو مستقل ایک سنت ابراہیمی ہے وہ ایک کرے. تو پہلا تو یہ ہو گیا کہ قربانی ہر صاحب استطاعت پر لازم ہے. بیگم کے پاس اگر زیور ہے اور اتنی مالیت کا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے. پھر وہ الگ بات ہے کہ اس کی طرف سے میاں اس کی پرمیشن سے کر دے، یعنی واجب تو اس پر ہوگی لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ خود کرے، اس کی طرف سے اس کا میاں بھی کر سکتا ہے اس کی پرمیشن سے، اجازت سے. اور میاں اپنی طرف سے بھی ایک کر دے اور بیگم کی طرف سے بھی ایک کر دے، یعنی گھر کے ایک فرد کرے گا اور سب کی طرف سے کافی ہو جائے یہ نہیں ہے، بلکہ ہر فرد کو الگ کرنی پڑے گی. وہ الگ بات ہے کہ اپنے پیسے سے کرنا ضروری نہیں ہے، وہ فرد خود کرے یا کسی سے کروا دے. پھر جب کسی سے قربانی کروائے گا تو اس کو پیسے دے، یا جو قربانی اس کی طرف سے کر رہا ہے وہ خود اپنے پیسے استعمال کر لے تو بھی ٹھیک ہے. یعنی یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ کے جو ابا ہیں، آپ کے جو والد صاحب ہیں وہ قربانی کر رہے ہیں اور سب بالغ بچوں کی طرف سے کر رہے ہیں، پیسے کسی سے نہیں لے رہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یا شوہر بیوی کی طرف سے کر رہا ہے اور پیسے نہیں لے رہا اس سے تو بہت اچھی بات ہے ایسا. یا شوہر بیوی کی طرف سے کر رہا ہے اور پیسے نہیں لے رہا اس سے تو بہت اچھی بات ہے، ایسا نیک شوہر اللہ میاں سب کو دلائے. تو یا بیگم صاحبہ کر رہی ہیں اپنے خرچے پہ اور میاں کی طرف سے بھی کر رہی ہیں، میاں سے پیسے نہیں لے رہی، تو سبحان اللہ، بہت اچھا لگا آپ کو سن کے، تو ہمیں بھی بہت اچھا لگا. تو یعنی پیسوں کا ہر ایک کا ڈالنا ضروری نہیں. اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بڑا بھائی کر رہا ہے سب کی طرف سے اور سب سے آدھے پیسے لے رہا ہے قربانی کے، وہ یا تھوڑے پیسے لے رہا ہے، باقی پیسے اپنی جیب سے ڈال رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے. یعنی جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اس کے لیے خود سے پیسے یعنی خرچ کرنا ضروری نہیں ہے، اس کی طرف سے اگر کوئی اور خرچ کر دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے.